تو یہ ایک افسرشاہ یہ خطہ بنایا گیا، یہاں برہمن اور شودر سرکاری سطح پہ تخلیق کیے گئے. آپ کہتے ہیں نا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ آزادی کا بیس کیمپ ہے، سری نگر آپ کے ساتھ شامل ہو تو 55 روپے یونٹ بیچ کے سری نگر آپ کے ساتھ نہیں آئے گا. یہ خطہ جو 2500 میگا واٹ کے قریب بجلی پیدا کر رہا ہے، جو 13 ارب یونٹ بجلی پیدا کر رہا ہے، جس کی مارکیٹ پرائس اس وقت آپ دیکھیں 2 خرب 34 ارب سے زیادہ بنتی ہے، اس صرف بجلی کے، اس کو یہاں اس پہ بھی ڈکیتی ہو، وہاں بھی ڈکیتی ہو. ڈسٹرکٹ مظفر آباد ہے، میں ڈویژن کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں. یہ 5 ارب یونٹ سے زیادہ بجلی پیدا کر رہا ہے، 969 کا، یہ پترین کا 147 میگا واٹ اور جینگ 14 میگا واٹ. یہ 5 ارب سے زیادہ یونٹ سے زیادہ بجلی پیدا کر رہا ہے اور ہم اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم ہندوستان کو کبھی بھی گلوریفائی نہیں کرتے، لیکن آپ موازنہ کر لیں، جو اس بار ریٹ ہے وہ یہاں دے دیں، وہ آپ کو 5 روپے 6 روپے یونٹ دینا پڑے گا. نیلم جیلم پروجیکٹ 5 ارب 30 کروڑ یونٹ سالانہ بجلی پیدا کر رہا ہے. ہماری ضرورت کتنی ہے؟ 2 ارب یونٹ. صرف نیلم جیلم اتنی بجلی پیدا کر رہا ہے. پاکستان میں جو مہنگی بجلی پہ جتنے بھی سرچارج لگتے ہیں، جتنے ٹیکسز لگتے ہیں، یعنی یہ ان کے پاس ٹیکسز کے نام ختم ہو گئے. انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، دوسرا تیسرا ٹیکس، تو انہوں نے کہا جی ادر ٹیکس، یہ بھی ختم ہو گیا جی فردر ٹیکس، یعنی مزید ٹیکس ہم لگائیں گے. تو یہ جو پوزیشن سامنے آئی تو اس سے یہ ہوا کہ یہ ان کا تو 42% یہ لائن لاسز شو کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی 80-82 کروڑ یونٹ چوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد باقی جو آپ کے پاس 1 ارب 38 کروڑ یونٹ رہتی ہے تو اس سے آپ لوگوں سے 25 ارب روپیہ وصول کرتے ہیں 5 ارب کی بجلی خرید کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مالیائی ریاست جموں کشمیر کا یہ 6% حصہ آزاد کشمیر کہلاتا ہے. یہاں پہ آپ کو اونچے اونچے پہاڑ ملیں گے، یہیں پہ آپ کو بہتے دریا ملیں گے، اور یہیں پہ آپ کو بہت سارے ڈھیر سارے گلیشیئرز بھی ملیں گے. دنیا میں سب سے زیادہ سستی بجلی جو ہے وہ پانی سے بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آزاد کشمیر کو اس نعمت سے بھرپور انداز میں سرفراز کیا ہوا ہے. ہمارے 3 دریا ہیں، دریائے جہلم، دریائے نیلم اور دریائے پونچھ. سب سے زیادہ سستی بجلی انہی دریاؤں پہ بنتی ہے. کشمیر کی عوام کو بہت زیادہ بجلی، مہنگی بجلی ملتی ہے، اور لوڈ شیڈنگ کے حساب کے بھی سامنا ہے. یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ میرے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے معروف صحافی اور میرے فیورٹ عبدالحکیم کشمیری صاحب. ان سے جانتے ہیں یہ سارا معاملہ کیا ہے، انہی کے پاس چلتے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے یہ سارا معاملہ کیا ہے. السلام علیکم جی. کیسے ہیں؟ ایک تو یہ آپ پاس رکھیں گے اور آپ مجھے بتائیے کہ بجلی کا سارا معاملہ مجھے بتائیں گے آپ کیا معاملہ ہے. دیکھیں، جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ یہ ایک بہتے پانیوں کی سرزمین ہے، گلیشیئر کی سرزمین ہے، دنیا کی بلند ترین چوٹیوں 3 سلسلے یہاں ملتے ہیں، ہمالیہ ہے، کو ہندوکش ہے اور کراکرم ہے. پھر دریاؤں کی ایک آپ کو ہر کلومیٹر کے بعد 25 فٹ ہائٹ دستیاب ہے. دریائے جہلم ایک طرف بہہ رہا ہے جس کی بحرین موجیں بجلی پیدا کرنے کے لیے بہت کارآمد ہیں. پھر دریائے نیلم ہے اور دریائے پونچھ ہے. یہ 3 دریا ہیں اور چھوٹا سا خطہ ہے. یہ جو ریاست جموں کشمیر 2,22,000 مربع کلومیٹر ہے، یہ اس کا 6% ہے، 13,296 مربع کلومیٹر. اب یہاں 40-45 لاکھ لوگ رہتے ہیں جن کی ضرورت 2 ارب یونٹ ہے ٹوٹل. 2 ارب مطلب پچھلی سال جو واپس سے بجلی خریدی گئی وہ 2 ارب یونٹ تھی، اس سے پچھلی سال بھی خریدی گئی. 10-20 لاکھ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی 2 ارب یونٹ دیتے ہیں. اور یہ خطہ 13 ارب یونٹ بجلی پیدا کر رہا ہے. پاکستان کی ضرورت شاید 25,000 یا 28,000 میگا واٹ ہے. وہاں جو آئی پی پیز ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور جو ان کی کمپنیز ہیں، وہ جو بجلی پیدا کر رہی ہیں وہ 42,000 میگا واٹ کے قریب پیدا کر رہی ہیں. ان سے جو ایگریمنٹ کیے ہیں پاکستانی حکومتوں نے، ماضی کی جو حکومتیں رہی ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان میں جو آئی پی پیز ہیں ان کو سالانہ جو مجموعی آپ کا 2,000 ارب 3,000 ارب تک آپ پہنچ چکا ہے. یہ اتنے پیسے ان کو دینے پڑتے ہیں. آپ کی بجلی استعمال ہو یا نہ ہو، ان کو آپ پیسے دینے پڑیں گے آپ کو. ہمارا مسئلہ تھوڑا سا لگا کہ ہم نے تو 63 میں منگلا ڈیم شروع ہوا، 67 میں مکمل ہوا، اور کوئی معاہدہ نہیں ہمارے پاس تھا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں معاہدہ ہے، لیکن معاہدہ کوئی موجود نہیں ہے. اس کی ایوریجنگ ہوئی تو اس وقت سکندر شہزاد یہاں وزیر اعظم تھے 2003 میں. تو اس وقت ایک معاہدہ، چھوٹی سی ایک MOU سائن ہوا تھا کہ جی آپ کو 2 روپے 59 پیسے کے حساب سے ہم بجلی دیں گے. اس وقت سے لے کر یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. اب 2 روپے 59 کے حساب سے ہم واپس سے 2 ارب یونٹ سپوز خریدتے ہیں تو ہمیں 5 ارب 18-20 کروڑ روپے ادا کرنا پڑتا ہے. ایک تو بجلی یہاں سے 6 پیسے یا اس سے بھی کم قیمت پہ جاتی ہے. مثلا منگلا سے آپ کو 15 پیسے فی یونٹ تو ملتے ہیں. نیلم جیلم سے جو 2008 میں شروع ہوا جب یہاں مسلم کانفرنس کی حکومت تھی، اور 2018 میں مکمل ہوا جب نون کی حکومت تھی، تو اس وقت تک کوئی معاہدہ نیلم جیلم کا نہیں ہوا، اور اس وقت تک ہمیں سنگل پینی نہیں ملا. اور یہ نیلم جیلم پروجیکٹ 5 ارب 30 کروڑ یونٹ سالانہ بجلی پیدا کر رہا ہے.
ہماری ضرورت کتنی ہے؟ 2 ارب یونٹ. 2 ارب. صرف نیلم جھیل میں اتنی بجلی پیدا کر رہا ہے. پھر منگلا ہے وہ بھی 5 ارب 50 کروڑ یونٹ پیدا کرتا ہے. آپ کی ادر 300-400 میگا واٹ کے اور پروجیکٹس ہیں. ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ڈبل ڈکیتی ہوئی. ایک تو یہ ہوا جی کہ یہاں سے بجلی مفت گئی, واپس ملی ہمیں 2 روپے 59 پیسے. اس کے بعد جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جو جہاں حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں, جو ماضی کی حکومتیں رہی ہیں, پاکستان میں جو مہنگی بجلی پہ جتنے بھی سرچارج لگتے ہیں, جتنے ٹیکسز لگتے ہیں, یعنی یہ ان کے پاس ٹیکسز کے نام ختم ہو گئے. انکم ٹیکس, سیل ٹیکس, دوسرا تیسرا ٹیکس. تو انہوں نے کہا جی ادر ٹیکس, یہ بھی ختم ہو گیا جی, فردر ٹیکس, یعنی مزید ٹیکس ہم لگائیں گے. ان کا تو 42% یہ لائن لاسز شو کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی 80-82 کروڑ یونٹ چوری ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد باقی جو آپ کے پاس 1 ارب 38 کروڑ یونٹ رہتی ہے, تو اس سے آپ لوگوں سے 25 ارب روپیہ وصول کرتے ہیں 5 ارب کی بجلی خرید کے. تو 25 ارب روپیہ آزاد کشمیر کے لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے. درمیان میں یہ ہوا کہ جی جب نیلم جیلم بن رہا تھا, اس کا 10 پیسے انہوں نے لگایا جی پر یونٹ سرچارج, جی 10 پیسے ہر یونٹ کے ساتھ آپ کو دینے. ہم نے 12-13 سال وہ سرچارج دیا, وہ پیسے انہوں نے ادھر نیلم جیلم میں نہیں پے کیے. پھر انہوں نے کہا جی فیول پرائس جو ایڈجسٹمنٹ ہے, اس کے انہوں نے کوئی 26-30 ارب کی ڈکیتی ماری یہاں پہ. اور اچھا, یہ ساری ہماری حکومت کی بات کس حکومت میں, وہاں ان کو سیدھا آپ 2 ارب 18 کروڑ یا 2 جو بھی آپ یونٹ آپ پیسے دے کے خرید لیتے ہیں, وہ بھی 2 روپے 59 پیسے کے حساب سے, اور جتنے سرچارج جتنے ٹیکسز یہ لگتے ہیں سارے خود لگا رہے ہیں. تو پھر یہ بیٹھے آپس میں انہوں نے اتفاق کیا جی کہ ہم کھائیں گے کہاں سے. ظاہر ہے یہ بٹن دبائیں گے جی, کوئی آگے ٹیبل صاف کرے گا, ایک اور بٹن دبائیں گے, کوئی پانی پلائے گا, آپ اے سی سے اے سی میں سفر کریں گے, لگژری گاڑی ہوگی 2-4-5 کروڑ کی, بہترین آپ کے گھر بنے ہوں گے, آپ کو فیول مفت ہے, آپ کو گیس مفت ہے, آپ کی ادھر ٹیلی فون مفت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو مفت سہولیات دستیاب ہیں, تو اس کا پیسہ تو کہیں نہ کہیں سے آنا ہے. تو سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ عام آدمی کی جیب سے پیسہ نکالا جائے, اور یہ پیسے نکالا. پھر شاہ غلام قادر نے اس وقت اسمبلی میں یہ سوال بھیجا تھا, تو میری اطلاعات کے مطابق یہ مل بیٹھے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم خرچے کہاں سے پورے کریں گے, یہ شانہ اخراجات کہاں سے پورے کریں گے. اسی میں سے تو حکومتی ارکان اسمبلی کی پینشن بنتی ہے, اور جو آپ گریڈ دے رہے ہیں, گریڈ 22 تک لوگوں کو بچا رہے ہیں, اور جو سہولیات دے رہے ہیں. افسر شاہی کی یہ پوزیشن ہے کہ آزاد کشمیر میں 13,000 گیسٹڈ ہیں گریڈ 17 سے 22 تک, اور 26,000 گریڈ 1 سے لے کر 4 تک ملازم ہیں. تو یہ ایک افسر شاہی یہ خطہ بنایا گیا, یہاں برہمن اور شودر سرکاری سطح پہ تخلیق کیے گئے, تو وہ لوگوں کو نہیں دیکھا گیا. تو ہمیں یہ 25 ارب روپیہ ہر سال ہماری جیب سے جاتا ہے. جہاں بجلی 6 پیسے فی یونٹ پیدا ہوتی ہو, وہاں آپ کو وہی بجلی 50-60 روپے یونٹ ملے. تو لوگوں نے احتجاج کرنا تھا. یہی وجہ تھی کہ 31 اگست کو یہاں لوگ اکٹھے ہوئے. ایک چیز تھی کہ لوگوں نے اجتماعی طور پر یونانی مسئلے جدوجہد کی کہ ہم نے جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں ان کے اس معاملے میں کھڑا ہونا ہے. یہی ہمارے ساتھ آٹے کی سبسڈی کے معاملے میں یہی کچھ ہوا, یہی پانیوں کے بحران میں یہی کچھ ہوا. اور یہ خطہ جو 2500 میگا واٹ کے قریب بجلی پیدا کر رہا ہے, جو 13 ارب یونٹ بجلی پیدا کر رہا ہے, جس کی مارکیٹ پرائس اس وقت آپ دیکھیں 2 ارب 34 ارب سے زیادہ بنتی ہے, اس صرف بجلی کے, اس کو یہاں اس پہ بھی ڈکیتی ہو, وہاں بھی ڈکیتی ہو. اور جو لوگ ان پانیوں کے وارث ہیں, اس دھرتی کے وارث ہیں, وہ اپنی ہی سرزمین پر, یہ مطلبات ڈسٹرکٹ کو لے لیں, ہم سوئی کہتے ہیں جی بلوچستان میں سوئی کے مقام سے گیس نکلی جس کو سوئی گیس کہا جاتا ہے, اور پھر مری تک سارے علاقے گیس پہنچ گئی, ان کو نہیں ملی. تو ہمارے ساتھ تو بھی یہی ہو رہا ہے نا کہ یہ مظفر آباد, یہ جو ڈسٹرکٹ مظفر آباد ہے, میں ڈویژن کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں, یہ 5 ارب یونٹ سے زیادہ بجلی پیدا کر رہا ہے. 969 کا, یہ پترین کا 147 میگا واٹ, اور جینگ 14 میگا واٹ. یہ 5 ارب سے زیادہ یونٹ سے زیادہ بجلی پیدا کر رہا ہے, اور ہم اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے اسلام آباد کو جو جن کے پاس یہ اختیارات ہیں, جو صاحب اختیار ہیں, انہیں اس پہ سوچنا ہوگا. اور سب سے اہم بات, آخری بات کر رہا ہوں, کہ اسلام آباد میں یہ سی پیک کا ایک حصہ تھا مارگلا ٹنل. تو انہوں نے کہا جی ہم ٹنل بنائیں گے. تو سول سوسائٹی میدان میں آئی, اور پاکستان کے مشہور وکیل اطہار حسن میدان میں اترے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں کے سوروں اور بندروں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے, لہٰذا ٹنل نہیں بن سکتا, اور سپریم کورٹ نہیں ہوا. ہمارے ساتھ ٹنل بنا, کوالا پہ ٹنل بنا رہے ہیں, وہاں بھی دریا کا رخ بول رہے ہیں. یہ بھی گویا ہماری حیثیت جو بندروں اور سوروں کے برابر اس سے بھی کم ہے. وہ تو ظاہر ان کو حق ملا ہوا ہے. آپ سے صرف ایک سادہ سا سوال پوچھوں گا, آپ نے اتنی ڈیٹیل سے بتائیے. مجھے بتائیں کہ اگر حکومت آزاد کشمیر کتنے میں فی یونٹ لگائے تو اس کو پرافٹ بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں کو ریلیف بھی مل سکتا ہے. ہم ہندوستان کو کبھی بھی گلوریفائی نہیں کرتے, لیکن آپ موازنہ کر لیں, جو اس بار ریٹ ہے وہ یہاں دے دیں, وہ آپ کو 5 روپے 6 روپے یونٹ دینا پڑے گا. موازنہ کر لیں آپ. جو سری نگر میں آپ کہتے ہیں نا کہ کشمیر بنے گا پاکستان, یہ آزادی کا بیس کیمپ ہے, سری نگر آپ کے ساتھ شامل ہو, تو 55 روپے یونٹ بیچ کے سری نگر آپ کے ساتھ نہیں آئے گا.
تو ظاہر سری جو نگر میں اگر 2 روپے 3 روپے یونٹ ہے تو آپ کو اس یونٹ کو قیمت کم رکھیں گے نا, سہولیات دیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے. وہاں کے سیاستدانوں نے, جو ہندوستان واس سیاستدان ہیں جن سے میرا متفق ہونا ضروری نہیں ہے, نہ میں ان کے نظریے سے اتفاق کرتا ہوں, اپنے لوگوں کے لیے کچھ بہتر پوزیشن لی ہے. ان کے 12.5% جو اس پہ رائٹس ہیں, جو بجلی کے ان کی رائلٹی بنتی ہے, ہمیں تو یہ 15 پیسے فی یونٹ دے رہے ہیں. یہ بڑا فرق ہے. خریدتے کتنے میں ہم سے؟ خریدتے ہم سے 6 پیسے میں. 6 پیسے میں ہم سے خریدتے ہیں. 15 پیسے میں 15 پیسے صرف ایک منگلا کی ہمیں رائلٹی ملتی ہے, واٹر یوز جو ہے اس قیمت میں, اور خریدتے ہم 2 روپے 59 پیسے ہیں. 2 روپے 59 اور آگے ہمیں ملتی ہے ایوریج مطلب منیمم 25 سے 28 روپے. کمرشل 50-55 ہے, باقی 25 سے 28 روپے آپ کو ایوریج